میرا نام جو ہے علی ہے. تہجد کی جو ہے 8 رکعت ہوتی ہیں. کیا وہ اگر اٹھ کے 4 رکعت پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ مجھے اس کا جواب لازمی بتائیے گا. جی بالکل، آپ کو لازمی بتاتے ہیں. 4 پڑھ سکتے ہیں یا تہجد کی کل رکعتیں کتنی ہیں پہلے یہ بھی تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہجد میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں کہ تہجد کے جو نفل ادا ہو جائیں گے، آپ کو تہجد کا جو ثواب مل جائے گا وہ 2 رکعت ادا کرنے سے بھی مل جائے گا. یعنی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ رات کو اٹھ کر قیام کرنے والوں کو جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے، اسی طرح اور جو اس پر بشارتیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. اب رہا یہ کہ اس میں ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے مختلف معمولات رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بوقت تہجد کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے. بہت ساری روایتوں کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے. ٹھیک. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے جس میں 3 وتر تھے، اور 8 رکعتیں جو ہوتی تھی وہ 4 کر کے پڑھتے تھے. اور فرمایا کہ ان کا جو طول اور ان کا جو حسن ہوتا تھا، یعنی لمبی پڑھتے تھے اور ان کا جو حسن ہوتا تھا اس کے بارے میں پوچھو ہی مت کہ وہ کیسی ہوتی تھیں. تو یوں 8 رکعتیں بھی ہیں. اور اسی طرح کتاب التہجد جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں تہجد کی جو باب چیپٹر باندھا ہے، تو اس میں آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو احادیث طیبہ ذکر کی ہیں، اس میں کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 9 رکعتیں پڑھنا، یعنی 3 وتر پڑھنا اور 6 رکعتیں ادا کرنا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 پڑھنا یعنی 3 وتر پڑھنا اور 8 رکعتیں تہجد کی پڑھنا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 رکعتیں پڑھنا جس میں 10 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر کی، اور 12 رکعتیں پڑھنا بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یوں الگ الگ روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں. تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوتا، جو مقرر ہوتا، وہ آپ علیہ السلام پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس لیے اگر کسی نے تہجد میں اٹھ کر 2 رکعتیں بھی ادا کر لیں تو فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا اس کے لیے سہولت ہو، جتنی آسانی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے، اتنی رکعتیں اس کا پڑھنا یہ ٹھیک ہوگا. یعنی 8 بھی اور 8 سے زائد بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی 8 سے زیادہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ثابت ہے کہ وہ پڑھا کرتے ہیں، یعنی جس طرح کا بھی. اچھا، یہ جیسے کہ 4 تو 4 میں بھی ہو جائے گی تہجد کی نماز؟ بالکل ہو جائے گی، 4 میں ہو جائے گی، 2 رکعت میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اٹھ کر پڑھنے میں اگر کوئی یہ عادت رکھتا ہے تہجد کے لیے تو اسے پھر رات کو وتر فوراً پڑھنے چاہیے عشاء کی نماز میں، یا وتر چھوڑ دے؟ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 طرح کی روایت ہے. ایک سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید کی، 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا. اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں سونے سے پہلے وتر ادا کر لوں. اور بعض روایتوں میں بعض صحیح حدیث جو بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی رات کی جو نماز ہے اس کے آخر کو وتر بناؤ، یعنی اس کے آخر میں وتر ادا کرو. تو اس حوالے سے دوسری حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ جو بندہ بھی اس بات کا اعتماد رکھتا ہے کہ وہ اٹھ جائے گا تہجد کے اندر صحیح، اور اس کو سستی نہیں ہوگی، وہ کھڑے ہو کے تہجد میں وتر پڑھ لے گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تہجد میں وتر ادا کرے. صحیح. اور اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی یا آنکھ کھل جائے گی لیکن سستی غالب آئے گی اس وقت، اب وتر پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو پھر اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے ہی وتر ادا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو اٹھنے کا جس کو غالب گمان ہے اور وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے پھر وہ پہلے تہجد پڑھیں گے یا پہلے وتر پڑھیں گے؟ پہلے تہجد پڑھیں گے، کیونکہ آخری جو پڑھنی ہے وہ وتر ادا کرنی ہے. صحیح. پہلے تہجد کی رکعتیں پڑھیں اور آخر میں وتر ادا کر لیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کافی رہنمائی تہجد کے حوالے سے کئی لوگوں کو یہ سوال ذہنوں میں ہوتے ہیں. ایک سوال اور چلے اس حوالے سے ذہن میں ہے کہ تہجد کا وقت بھی ہے کوئی خاص؟ 12 بجے رات کو یا 2 بجے 3 بجے، کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے جو بنیاد ہے تہجد کی وہ تو ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا. کیونکہ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خود تہجد کا جو معنی بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ رات کو بندہ سو کے اٹھے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرے. تو اس کا جو لغت کے اندر معنی ہے، ڈکشنری میں معنی ہے، وہی اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد جو ہے وہ سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے
اس کو کہا جاتا ہے. اور دوسرا طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم تہجد یہ سمجھتے ہو کہ تم عشاء کے بعد ادا کر لو. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ سوئے اور سو کر اٹھے اور پھر اس کے بعد نوافل پڑھے، وہ تہجد کہلاتے ہیں. تو یوں حدیث میں بھی اس کی تصریح موجود ہے کہ تہجد جو پڑھنی ہے وہ سو کر اٹھ کے پڑھنی ہے. بندہ پہلے سوئے پھر اس کے بعد اٹھے اور تہجد ادا کرے. اور خود لغت میں جو تہجد کا معنی ہے وہ بھی یہی ہے کہ بندہ رات کو اٹھے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرے.